صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق میں پیدا ہوئے۔ وہ عراق کے 5ویں صدر تھے جو 1979 سے 2003 تک صدارت کی کرسی پر براجمان تھے۔ صدام حسین ریولوشنری عرب سوشلسٹ باتھ پارٹی کے لیڈنگ ممبر تھے۔ انہوں نے ایران، کویت کے ساتھ بہت جنگ لڑے اور ہمیشہ جوہری ہتھیاروں کے معائنوں سے انکار کیا جو امریکہ کرنا چاہ رہے تھے۔ صدام حسین کا شجرہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اس لیے وہ بہت بہادر تھے۔ ایک مرتبہ ایک فلسطینی لڑکی نے صدام کے سامنے اسرائیلی مظالم کا ذکر کیا اور رو کر کہنے لگی کہ اے صدام، ہماری عزتوں کو محفوظ کرو۔ یہ سن کر صدام رونے لگے اور کہا کہ خدا کی قسم، میں اسرائیل کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ اور اگلے روز اسرائیل پر 48 میزائل داغے، جن میں 42 میزائل مقررہ ہدف پر لگے اور اسرائیل کو جانی اور مالی نقصان پہنچا۔ شروع میں وہ امریکہ کے قریبی دوست تھے، لیکن جب انہوں نے کویت پر حملہ کیا تو امریکہ صدام کا جانی دشمن بن گیا۔ ایک مرتبہ صدام سرحدوں پر گشت کر رہے تھے تو سامنے ایک بستی دیکھی، تو انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ چلو بستی کی طرف جاتے ہیں اور لوگوں سے ان کا حال پوچھتے ہیں۔ وہاں پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ لوگ صدام کو دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں بھیڑ جمع ہوئی۔ صدام حسین نے کہا کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ تو صدام نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو، جب تک میں جاگ رہا ہوں آپ چین کی نیند سوتے رہو، کیونکہ جب میں چلا گیا تو آپ لوگ چین کی نیند سو نہیں پاؤ گے۔ صدام حسین سنی تھے اور عراق کی زیادہ تر آبادی شیعہ لوگوں پر مشتمل تھی، لیکن صدام نے انصاف کو ایسے برقرار رکھا کہ شیعہ بھی ان کے انصاف کے گیت گاتے تھے۔ صدام حسین کو 30 دسمبر 2006 کو پھانسی دے کر شہید کیا گیا، لیکن تاریخ میں آج بھی وہ زندہ ہے۔ صدام حسین کو جس رات پھانسی دی جا رہی تھی تو بہت سردی تھی۔ انہوں نے پھانسی سے پہلے ایک گرم کوٹ مانگا اور بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ سردی کی وجہ سے میرا وجود کانپ اٹھے اور میری قوم کل کو یہ کہے کہ صدام موت سے ڈر گیا۔ صدام کی سیکیورٹی پر مامور امریکی فوجی صدام کے پھانسی کے وقت رو پڑے۔ امریکی فوجی صدام کو 4 مہینے ڈھونڈتے رہے، لیکن صدام ان کو نہیں ملا۔ پھر سمیر نامی شخص جو صدام کا ترجمان تھا اور ان کے خفیہ ٹھکانوں کے بارے میں جانتا تھا، انہوں نے صدام سے غداری کی اور امریکی فوجیوں کو ان تک پہنچایا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ صدام عراق کے مضبوط ترین لیڈر تھے۔ مخالفین ان کا نام سن کر ڈر جاتے تھے۔ صدام نے 24 سال عراق پر حکومت کی۔ آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں، لیکن تاریخ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔